السلام علیکم. ماشاء اللہ, واٹ اے بیوٹیفل آنسر. کیا حال ہے بچوں آپ لوگوں کا؟ کیسی صحت ہے؟ ٹھیک ہے. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل ہم کون سے ایام اور کون سے دن آگے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ عید کے دن اور ہاں گوشت کھانے کے آئے ہیں. تکے مسالے, بیف تے, مٹن تے, کھائی جا ایوے روڑا پائی جا. آلو کا سالن, گوشت کا سالن ہو گیا, مٹن کا سالن. آئے ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. اچھا بچوں, میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ کون سے دن ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل فیہن خیر من هذه الايام, یعنی او کما قال, یعنی اس سال میں سب سے بہترین ڈیز جس میں سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے وہ کون سے ہیں؟ یہ عشر الاوائل من ذو الحجہ, پہلے 10 دن ذو الحجہ کے یہ شروع ہو چکے ہیں. یہ بعض روایات میں علماء کہتے ہیں کہ بیسٹ ڈیز آر 10 days of ذو الحجہ اینڈ بیسٹ نائٹس آر دا بیسٹ. آخری 10 دن رمضان کے جو 10 راتیں ہیں وہ سب سے افضل ہے. اینڈ ڈیز, دیز ڈیز آر دا بیسٹ ڈیز. تو ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ عبادتیں کرنی چاہیے. اور ایک بہت ہی اہم عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ ہاں ارسلان, صدقہ اور زکوٰۃ اور صلاۃ التسبیح. کیا بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ 10 دن شروع ہو جاتے تکبیرات کہتے. کیا کہتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر, اس طرح کر کے تکبیرات کیا کرتے تھے. یہ سنت ہے. حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی باقاعدہ مارکیٹ میں جاتے تھے, بازار میں جا کے تکبیرات بولا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت نبوی ہے. اور ایک اور جو سب سے بڑا عمل جو ان دنوں میں کیا جانا چاہیے, جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ روزہ رکھنا. کیا؟ روزہ. اچھا, اب سوال پیدا یہ ہوتے کہ وائی دیز ڈیز آر ویری امپورٹنٹ. ہو ول ٹیل واٹ از دا وزڈم؟ یس, ہاں, کیونکہ ان دنوں کے اندر حضرت ابراہیم کو وہی آئی تھی کہ اپنے خواب آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا خواب آیا تھا. اللہ اکبر. اور اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں نا. قربانی بھی بڑے سب سے بڑے اعمال میں سے ہے. اور یہ ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے سنت ابراہیمی کا؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, ہے نا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آیا. کیا ہوا؟ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا. قرآن میں یہ ذکر ہے, آپ میں سے جس نے یاد کیا ہو. ہاں, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, اے میرے پیارے بیٹے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں کیا کر رہا ہوں؟ قربان کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں. اور رؤی الانبیاء حق, جو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں. ہاں, وہ میسج ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتے ہیں انبیاء کو خواب میں. ٹھیک ہے. ہمارے خواب کا یہ لیول نہیں ہے, یہ انبیاء کے خواب ہے. ہمارا خواب 0 ہے. المہم اس میں یہی ایک انداز ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو کہا, دیکھیں دس واز دا بگیسٹ ٹیسٹ فار حضرت ابراہیم علیہ السلام ایز اے میسنجر اینڈ ایز اے پروفٹ. جسٹ امیجن, کیا ہم اتنے مطیع اور فرمان بردار ہیں کہ میرے ابو مجھے کہیں وہ ذبح چھوڑو, میرے ابو مجھے بولے یار بیٹا یہ لے آؤ, ہم بولتے ہیں ابو کیا بات کرتے ہو, ہاں مجھے حکم دیتے ہو, آئی ہیو فریڈم, مائی پرائیویسی, ہاں ویئر از مائی ہو, ڈونٹ پٹ پریشر آن می. وٹ از دس softness, be a man, don't be that soft burger boy. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے,
تو تربیت ہوتی ہے نا اچھی تربیت. تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابو جان. کیا خوبصورت انداز ہے. کیا ہم آج اپنے ابو کو بولتے ہیں ابو جان؟ یا ابو بولتے او ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی؟ واٹ از دس ممی ڈیڈی؟ ہاں ابو جان کیا مطلب ہے؟ ابو جان کا مطلب یا ابو آپ بابا جان، آپ کے لیے جان بھی قربان ہے، جان بھی حاضر ہے. تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابتی. یہ خوبصورت انداز ہے. A beautiful way of communication. We should learn the communication from this آیا. تو حضرت، اور یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا، جیسا کرو گے ویسا برو گے. حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ سے کیسے مخاطب ہوئے تھے؟ یا ابتی. حضرت جو ان کے ابو تھے آزر، جو شرک کرتے تھے اور بت بناتے تھے، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم کیسے بات کرتے تھے؟ یا ابتی، اے میرے ابو جان. حالانکہ وہ he was not Muslim, with that he was say ابو جان، اے میرے والد مکرم. تو اسی طرح ان کے بیٹے نے بھی کیا کیا؟ حضرت اسماعیل نے بھی اپنے ابو سے کہا اے ابا جان، جو اللہ نے حکم دیا ہے کر گزر، میری گردن آپ کے سامنے. This is the level of surrender. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا. اللہ نے حکم دیا تو جان بھی حاضر ہے بھائی جان. This is the highest level of ایمان and اسلام. کیا ہم اس لیول پہ کھڑے ہیں؟ ہم تو آج چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تنگ، ہم تو نماز سے تھک جاتے ہیں. وضو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. نماز میں بیٹھنا، اوہ میرے گھٹنے قاری صاحب، استاد جی، میرے نیز، میرے اینکلز، what a beautiful. This is our level of ایمان. So we should level up our ایمان. Otherwise, what is the benefit of, if you are not doing the actions, you are not changing your behaviors, your moral values, your intentions, then what is the benefit of memorization of Quran? The real benefit of memorization of Quran is when you do the actions upon that. When you are reading these ayats, it should reflect in your actions. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو اس وجہ سے جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا، حضرت اسماعیل نے کہا ابو جان، جان بھی حاضر ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کیا، اور بیٹے نے اپنے ابو سے پہلے اپنے اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو حاضر کیا، اور حضرت ابراہیم نے کہا آ جاؤ بیٹا بسم اللہ. فلما تلہ للجبین، اور جب حضرت ابراہیم نے بسم اللہ کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیڑا آ گیا. المہم بچوں، المہم دیکھو ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ المہم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. علی کل شیء قدیر. یہ صرف آیات نہیں ہے، وی شوڈ بلیو ان دیٹ کہ اللہ کین ڈو اینی تھنگ، ایوری تھنگ، نتھنگ از امپاسبل فار اللہ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی وقت حضرت اسماعیل کو ایک بھیڑ سے چینج کر لیا، اور حضرت اسماعیل کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے بشارت دی حضرت ابراہیم کو کہ اے ابراہیم، جو سب سے بڑا امتحان، سب سے زیادہ ٹیسٹ، سب سے بڑا ایگزام، اس میں تم پاس ہو گئے ہو. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑا مقام ملا. ہاں 7ویں آسمان کے نیچے وہ ٹیک لگا کے عرش معلیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے. اور جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج پہ گئے تو حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء. کیا کہتے ہیں؟ اور اسی لیے ان کو بولتے ہیں خلیل اللہ. خلیل کس کو بولتے ہیں؟ نہیں، ایک ہوتا ہے صدیق. صدیق کا مطلب ہوتا ہے دوست. ایک ہوتا ہے خلیل، بیسٹ فرینڈ، یار، جس کو مطلب یار. ہاں اس طرح. تو اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بڑا مقام ایسے نہیں ملا. میں نے اس دن ایک تفسیر کرائی تھی، آپ لوگ نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جو مقام و مرتبہ ہے کیسے ملا؟ what was the difficulties, what was the examination. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کان ابراہیم امتاً قانتا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے برابر ہے. can you imagine that? so because of that اللہ تعالیٰ کو وہ ایکٹ پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ کیا کر دیا؟ ایک انداز میں مسلمانوں کو کہا کہ اب تم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنی. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے دربار میں
ہاں بکرا، دمبا، گائے، اونٹ اللہ کے دربار میں، یا اللہ یہ سنت ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات انشاءاللہ کوشچنز بھی آتے ہیں بچوں، بس میں ختم کر لوں. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، روزہ. روزہ بھی رکھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ جو حاجی نہیں ہے، جو حج نہیں کر رہے، وہ عرفہ کے دن روزہ رکھیں ضرور. اور بعض سلف کے مطابق آپ یہ 10 دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں. ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام، جس نے یوم عرفہ کے دن روزہ رکھا، اس کے کیا ہے؟ اس کے پچھلے گناہ معاف. اگر آج میں آپ کو کہوں بیٹا I have a blind check, only you have to do is pray, or only you have to do fasting, what you will do? You will die to fast, yes or not? So this is a blind check from Allah, that on ارسلان تم عرفات کے دن روزہ رکھ لو، تمہارے پچھلے سارے کلین چٹ ہو جائے گا. پچھلے جتنے بھی ہیں یہ ایک روز رکھنے سے، ہاں یہ ایک دن روزہ، لیکن یہ زیادہ اہم ہے. باقی آپ باقی دنوں میں بھی رکھیں. ٹھیک ہے. کب ہے عرفہ کا دن کب ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ ہاں مطلب اس 10 دن یعنی جو مجھے ابھی جو پتہ ہے وہ ہے تقریباً عید کے جو پہلے والے دن ہوتے ہیں نا، عید سے پہلے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. عید کے دن شرعاً روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نہیں وہ شیطان رکھتا ہے، یہ تو روایت میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو. ماشاءاللہ علامہ عبداللہ بلال شاہ، ہاں اللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے. تو وہ شیطان رکھتا ہے. شیطان روزہ کہاں رکھتا ہے؟ ہاں المہم اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا. یوم عرفہ کب ہے؟ عید سے پہلے والے دن. مثلا اگر 17 کو عید ہے، مثلا مطلب 17 کو عید ہے نا، تو 16 کو آپ نے روزہ رکھنا ہے. کیونکہ ہم عید مناتے ہیں 10 ذو الحجہ کو، اور 9 ذو الحجہ یہ یوم عرفہ ہوتا ہے. جی بیٹا ہاں کرنی پڑے گی یا پھر بس آپ سحری کرنا چاہیں افضل ہے، بہتر ہے. بغیر سحری کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ بغیر سحری کے بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے نیت ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے. نیت کہ یا اللہ میں تیرے لیے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جتنے گناہ ہیں سارے انشاءاللہ پچھلے سارے گناہ. اتنا اللہ تعالیٰ مرسیفل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اب ایک بار بھی گر گراؤ گے کہ یا اللہ فارگیو می. ہو سکتا ہے ہمارے ابو امی معاف نہ کریں، لیکن ہمارا اللہ بڑا رعوف رحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اللہ سے کبھی بھی آپ نے نا امید، مایوس، ہوپ لیس نہیں ہونا. اللہ will always forgive you if you go to him and say, oh Allah forgive me, I am sinful, please forgive me. Allah will forgive you if your intentions are clear and if you are honest in this. Okay guys, always ask forgiveness from Allah. And this is the third thing that you should do in these days. What is that? Astaghfirullah. Ask Allah's forgiveness. ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, who is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سے صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں نبی, ہمارے پیارے نبی, ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ معصوم ہے, ہاں وہ خطاوار اور قصوروار نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی میں کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں, whenever I sit, at least 80 to 100 times I ask forgiveness from Allah. I say استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ میں گنہگار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں خطاوار ہوں, میں سنفل ہوں. او اللہ forgive me. انشاءاللہ اللہ will forgive you. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی تیسری چیز. جی بیٹا صاحب ابھی ایک یہ ذوالحج کی قربانی آنی ہے نا, اس کے بعد ایک اور قربانی آنی ہے. ماشاءاللہ. یہ کون سی قربانی ہے بیٹا؟ لیکن اس قربانی میں کوئی خوشی نہیں بنا سکتا. کون سے وہ؟ سوچیں گا سب, سوچیں. اے میری سوچ بند ہو گئی. محرم. محرم میں؟ ہاں جی. محرم میں کون قربانی کرتا ہے؟ سر جب محرم میں قربانی کرتے نہیں, قربان ہوئے تھے ہمارے نبی کے نواسے. کیا نام تھا ان کا؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ بتائیں نا, مجھے نہیں پتا. امام حسین. حضرت امام حسین وہ قربان ہو گئے تھے. جی اب اسلام عالم اسلام کی خاطر قربان ہو گئے تھے. یزید نے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا تھا. اہل بیت سے بڑا ظلم کیا تھا یزید نے. اللہ اللہ. بالکل. حضرت حسین علیہ السلام بھی ہمارے سر کے تاج ہیں, آنکھوں کے نور ہے. ہاں بیٹا, بیٹا دل کے سرور اور ٹھنڈک ہے حضرت حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے.
لیکن اس دن کو کیا ہم نے منانا ہے؟ نہیں کیا کرنا ہوتا ہے اس دن؟ ہم خوشی ماریں گے، بونگڑے لگائیں گے، سبیل لگوائیں گے، اوہ کیا ہو رہا ہے، اوہ ہو یوں کریں گے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کریں گے ہم؟ اس دن ان 2 دنوں میں ہم نے کوئی خوشی نہیں منانی. اس 2 دنوں میں صرف ہم نے کیا صحابہ نے اس اگر دنوں کسی کی برتھ ڈے ایک ہو تو ایک سیکنڈ بیٹا، ہاں اگر ان 2 دنوں میں ہم نے صرف بچوں سن لو نا یار، بچوں دیکھو آپ جب آپ سوال کرتے ہو آپ کی وہ سنتے ہیں نا، تو وین ایور سم ون از آسکنگ گیو دیم ریسپیکٹ. دس از اے میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایٹیکیٹ آف دس مجلس. میں نے آپ لوگوں کو پہلے سکھایا تھا نا آداب المجلس، کیا تھا وہ؟ کون بتائے گا؟ ہاں بتاؤ بیٹا. ایسے ان 2 دنوں کے اندر صرف ہم نے حضرت امام حسین کو یاد کرنا ہے. حضرت حسین کو یاد کرنا، اللہ کو یاد نہیں کرنا. اللہ کو بھی یاد کرنا ہے. اللہ کو یاد کریں بیٹا. آپ اللہ کو یاد کریں گے، آپ حضرت حسین کے ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے طرح علم حاصل کریں، ان کی طرح آپ اپنے نالج میں اضافہ کریں، ہاں، بجائے کہ ہم صرف مار پیٹتے رہیں اور بولے حسین حسین حسین. اس سے تو کام نہیں چلے گا نا، اس سے چلے گا. You will live in past or you want to go move on and change the future. Sometime what we do, we always remember the past and we feel happy and we feel that we are living in the past. But in reality we are living the present. You should make your future bright, not living in past. Take the learnings and mashallah lessons from those personalities, our mashallah aimma, lekin we should not live in those days. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ کسی کی فوتگی پر سوگ منانے سے منع کیا ہے. ہاں، حضرت حسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے تھے نہیں سنتے تھے؟ تو ہم حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سوگ نہیں منائیں گے. ہاں، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، کس لیے؟ کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائے. ہم روزہ رکھنے کے بجائے اس دن خوشیاں منائیں، اس دن بنگڑے لگائیں، اس دن سبیل لگائیں، اس دن ناچ گانے ہو، یہ جائز ہے حضرت حسین کے نام پہ؟ تو پھر دس از دا ریئل نقش قدم آف حضرت حسین. ٹھیک ہے بیٹا، بارک اللہ فیک. دیکھیں سم ٹائم اچھا بچوں، ہم ابھی ہم بس میں ختم کر لوں، آپ کی اجازت ہو؟ اجازت نہیں ہے؟ اے اللہ مجھے اجازت دے دے. اچھا بچوں، ایک اور چیز، ایک اور بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے. اچھا یار یہ ذرا لے لو، ان کو بولو میں لیکچر دے رہا ہوں. ہاں جی بیٹا جی. ہاں روزہ جو رکھنا ہے، ہاں بالکل. آپ بات کرو نا، ان کو بولو شیخ وہ کر رہے ہیں. جی 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 بیٹا. ابھی کے مسلمان پہلے کے مسلمان جیسے ابھی کے مسلمان پہلے جیسے مسلمان کیوں نہیں ہے؟ پہلے کے جیسے مسلمان کچھ ہے لیکن اب تو کیوں نہیں ہے بیٹا؟ وائی؟ کون بتائے گا؟ مطلب ابھی آن بیٹے نے کہا کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ پہلے زمانے کے مسلمان کی طرح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بیٹا؟ بتاؤ کون بتائے؟ وہ عمل نہیں کرتے. اور کون بتائے گا؟ جی بیٹا عبداللہ بلال. جی جو آپ جب بکرے لیتے ہیں نہیں ابھی اس سوال کے، ابھی میں اس سوال میں ہوں نا. ہاں اس سوال سے ریلیٹڈ ہے تو جواب دے دو. ہاں اچھا، مطلب وہ بول رہے ہیں کہ کیونکہ عمل نہیں کرتے. تو اب سوال یہ ہے، اب ہم عمل والا مسلمان بنے نا، کیا ہم خود عمل کرتے ہیں؟ ہاں، ہمارے لیے آسان ہوتا ہے دوسروں کے اوپر تنقید کرنا، دوسروں کی واڑ لگانا، دوسروں کے گریبانوں میں جانگنا. وہ دوسرے سے ہی نہیں ہے، ہم کتنے دودھ کے دلے ہوئے ہیں. Where we are standing, do we act as we read? This is the real question. ایک صحابی آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن کب ہے؟ کب قیامت آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا پرسپیکٹیو اور اینگل آف کویسچن ہی چینج کر دیا. بولا ماذا اعددت لها، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو یہ یاد رکھیے بچوں. ٹھیک ہے جی بیٹا، اور کوشچن ختم؟ جی شیخ آپ وہ میں نے آپ سے بات پوچھنی تھی، وہ جو قربانی ہوتی ہے تو اس میں ایک جو ایکسٹرا بکرا لیتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کا ہوتا ہے یا نہ حضرت ابراہیم کا ہوتا ہے، نہ حضرت اسماعیل کا ہوتا ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. کون سا والا؟ جو آپ ابھی جو قربانی کرنے جا رہے ہو، یہ اس زمانے کی آپ بات کریں. ہاں ابھی جو آپ قربانی کرنے جا رہے ہو یہ اللہ کے حکم سے ہم کرتے ہیں اور اپنے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یا اللہ یہ قبول کر لے، تیرے ابراہیم علیہ السلام کے ہم سنت پہ چل رہے ہیں، یہ ہم سے قبول کر لے. آپ بکرا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 بکرے ذبح کرے تھے کہ یار ایک میری طرف سے ایک میرے اہل و عیال کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ یار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں یا کسی شخص کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اصل جو چیز ہے انسان اپنے لیے کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے لیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے. آپ کے آج کتنے نے بکرے لے لیے ماشاءاللہ؟ کوئی بھی نہیں. آپ نے لے لیا، آپ نے بھی لے لیا. ہاں ابھی گھر میں کس کے ہیں؟ آپ کے گھر میں ہیں، آپ ان کو پالتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. ان کو کھلائے ہٹا کٹا کریں، پھر اللہ کے دربار میں خرچ کریں، ٹھیک ہے. یہ زیادہ اچھا ہوتا. اور آپ نے پھر رونا نہیں ہے، آپ نے خوش ہونا، الحمدللہ اللہ کے لیے میں نے قربان کیا، ٹھیک ہے بچوں. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. اصل چیز کیا ہے؟ قربانی ہم اس سے نہیں کرتے کہ یار سب سے بڑا بکرا میرا ہے، سب سے بڑا بیل میرا ہے، اس علاقے میں سب سے بڑا اونٹ میرا ہے. The قربانی is not for show off, not to show our wealth. I am the DHA boy, I am the son of billionaire. No, you are nothing beta, you are nothing. Always remember this. You are and we are slave of Allah. ہم اللہ کے کیا ہے؟ غلام. We are nothing. کبھی بھی اپنے اندر تکبر نہیں لانا کہ یار میرے ماشاءاللہ میرے ابو نے یا میں نے 3 گائیں بڑے خطرناک اور 17-18 بکرے 6 دمبے اور پورے روڈ بند کر کے میں لے کے چلوں، کیٹ واک چلے ادھر. ایسا نہیں ہونا، ٹھیک ہے بچوں، ٹھیک ہے. اور روڈ برباد بھی کر دے، روڈ بند بھی کر دے، یہ تو اذیت ہے نا. ٹھیک ہے بچوں، ٹھیک ہے بچوں. ٹائم ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. سب کہے آمین. اب آپ سب نے تکبیر کرنا ہے، ٹھیک ہے. تکبیرات پڑھنے میرے پیچھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پڑھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پڑھتے جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. السلام علیکم.